الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. صلوات پڑھ لیں محمد والے. ذرا سا آپ حضرات اگر آگے تشریف لے آئیں تو مجھے گفتگو کے آغاز میں پنکھا یہاں پر بھی ہے، تھوڑا سا زحمت فرما لیں تو تھوڑا. بلند تر صلوات پڑھے آپ حضرات. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، جس آیہ کریمہ کو میں نے بطور سرنامہ سخن تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی، اس میں شہید کی عظمت اور اس کی حیات ابدی کا اعلان کیا جا رہا ہے. گمان بھی نہ کرنا، تصور بھی نہ کرنا، حاشیہ خیال میں بھی نہ لانا جو راہ خدا میں مارے گئے وہ مردہ ہیں. بل احیاء، بے شک وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کی طرف سے رزق بھی پا رہے ہیں. ایک صلوات ذرا مل کے آپ پڑھ دیں تو آغاز ہو. میں آغاز گفتگو سے قبل چند لمحوں میں تمہیدی مطالب طے کر لوں اور اس کے لیے یہ عرض کر دوں کہ جو نوجوان باہر کھڑے ہو کے گفتگو سن رہے ہیں، میرا خطاب اصل میں انہی سے ہے. اس لیے کہ نوجوان مستقبل کی امید بھی ہوتے ہیں، امید کا مستقبل بھی ہوتے ہیں. وہ قوم کبھی مردہ نہیں ہو سکتی جس کے نوجوان شب و روز اپنے عمل کا جائزہ لیتے ہیں، جس کے نوجوان بیدار ہوتے ہیں. اور آپ سے جو خصوصی خطاب ہے اس کی وجہ بھی عرض کر دوں کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں شیعت کے اوپر اتنا شدید حملہ کبھی نہیں ہوا جتنا اس وقت ہو رہا ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو تمام اسلام دشمن طاقتیں متحد ہو چکی ہیں، جمع ہو چکی ہیں. انہیں علم ہے اس بات کا کہ اگر عالم اسلام میں کوئی ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے
اور جو ہمیں شکست دے سکتا ہے تو وہ صرف اہل بیت رسول کے ماننے والے ہیں۔ ابھی آپ نے انہی مطالب کو بزرگ عالم دین اور قوم کے جسد مردہ میں روح پھونکنے والے مولانا سید نعیم عباس صاحب سے سماعت فرمایا۔ میری گفتگو بھی کچھ مختلف نہیں ہے، باتیں وہی ہیں، مگر اس دعا کے ساتھ کہ کوئی جملہ میری تقریر کا ایسا ہو جائے جو اگر نوجوانوں کے ذہنوں میں رہ جائے تو ان کے لیے بھی باعث نجات بن جائے، میرے لیے بھی باعث اجر و ثواب ہو۔ یہ دعا امام زمانہ کے حضور میں کرتے ہوئے ایک بلند صلوات سے میں آواز بنا، اللہم صلی اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ اس وقت جتنا شدید حملہ ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا شدید حملہ شیعت کے اوپر نہیں ہوا۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ فضائل اہل بیت کی کشتی ہمیشہ مخالفت کے پانی میں چلی ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ کشتی پانی میں چلتی ہے، مگر پانی کا کشتی سے باہر ہونا ضروری ہے۔ اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر بقول شاعر موجوں میں تلاطم ہو تو بچ سکتی ہے کشتی، کشتی میں تلاطم ہو تو ساحل نہیں ملتا۔ ایک صلوات ذرا مل کے آپ پڑھ دیں۔ تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ وہ دشمن جو اب تک خارجی محاذ سے ہم پر حملہ کر رہا تھا، اب اس نے ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، شیعت کے جسد کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے اپنے کارندوں کو ہماری صفوں میں داخل کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ پریشان ہیں کہ بھئی یہ فکر تو اس سے پہلے نہیں تھی، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ بات تو اس سے پہلے نہیں کی جاتی تھی، یہ کیوں آ گئی؟ ان سب چیزوں کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو اشد ضروری ہے کہ ہم کربلا کو سمجھیں، اس لیے کہ کربلا سے ہمارا تعلق ہے، کربلا سے ہماری وابستگی ہے، ہمارے شب و روز کربلا کے نام ہیں، ہمارے دل کی دھڑکنیں کربلا کے نام ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم نے کربلا کو سمجھا کتنا ہے کوئی ایسا نوجوان، بزرگ، بچہ کہ جس کے دل میں یہ خیال نہ آتا ہو کہ جب وقت کا حسین پردہ غیبت سے ذوالفقار علی لے کے نکلے گا تو ہم سرکار حجت العصر کی قیادت میں ہونے والے جہاد میں شرکت کریں گے۔ یہ خیال، یہ دعا، یہ جملہ، یہ فقرہ ہر مومن کے دل کی دھڑکن بنا ہوا ہے، اس کے ورد زبان ہے۔ آپ اس سے پوچھیں آپ کیا چاہتے ہیں، کہ ایک ہی دعا ہے کہ ہمیں اس لشکر میں شرکت کا شرف حاصل ہو جائے کہ جو قیام حق کے لیے، نظام عدل کو استوار کرنے کے لیے اس زمین کے اوپر بپا ہونے والا۔ مگر بس یہاں پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرا موضوع جو منتظمین نے معین کیا ہے وہ